سیالکوٹ ایئرپورٹ پر غیر ملکی پرواز بغیر مسافروں کے ہی اڑان بھر گئی۔ پرواز G9552 رات 11 بجے شیڈول تھی جو 9 بجے ہی شارجہ روانہ ہو گئی۔ مسافر ہاتھوں میں ٹکٹ تھامے خار ہو کر رہ گئے۔ پرواز شیڈول میں تبدیلی کا بھی آگاہ نہ کیا گیا۔ بزنس کمیونٹی کے معاملات دائرہ اختیار سے باہر، کابینہ کی منظوری کے بعد صدر نے نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا۔ پبلک آفس ہولڈرز اور بیوروکریسی کے خلاف کارروائی مشروط۔ چیئرمین نیب کے اختیارات انتہائی محدود۔ 92 نیوز ترمیم کی خبر 2 دسمبر کو پروگرام نائٹ ایڈیشن میں دے چکا ہے۔ مسلسل ایک مسئلہ آتا تھا بزنس کمیونٹی سے، نیب کا خوف تھا کہ کسی کو بھی پروب کر سکتی تھی نیب۔ آج ہماری آرڈیننس نکل آئی ہے اور نیب کو بزنس کمیونٹی کو ہم نے آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے نیب سے۔ بزنس کمیونٹی کو آرڈیننس کے ذریعے نیب سے آزاد کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب، بولے بزنس کمیونٹی کو سب سے بڑا مسئلہ نیب سے تھا۔ نیب کسی کو بھی پکڑ سکتا تھا، نیب کو بزنس کمیونٹی سے دور رکھنا ضروری تھا۔ تاجر برادری کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، شرح سود بھی نیچے آئے گی۔ وزیر اعظم کراچی سے پشاور پہنچ گئے، آج صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نیب کی کارروائیوں کی معترف، حکومت نے ہی نیب کے اختیارات کم کر دیے۔ قانون میں ترمیم کی سمری 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ حکومت نے نیب کی جانب سے عوامی عہدیداروں اور بیوروکریسی کے خلاف غلط مقدمات قائم کرنے کا اقرار کر لیا۔ دستاویز کے مطابق نیب پروسیجرل کوتاہیوں پر کیسز بنا کر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا۔ ٹیکس اور لیوی کے معاملات میں بھی مداخلت سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ ہواؤں کا رخ ایسے بدلا کہ نیب کی خود مختاری کو ہی اڑا لے گیا۔ قانون میں ترمیم سے نیب افسران میں شدید بے چینی۔ ذرائع کے مطابق افسروں کا کہنا ہے ترمیم نیب کے قانون کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ نون لیگ نے نیب ترمیمی آرڈیننس کو سب سے بڑا NRO قرار دے دیا۔ سائرہ افضل تارڑ نے پروگرام کراس ٹاک میں کہا کہ حکومت خود کو بچانے کے لیے آرڈیننس لائی۔ قیصر شیخ نے نیب قوانین میں ترمیم کی حمایت کر دی۔ سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس کہتے ہیں قوانین میں ترمیم سے نیب کو نقصان، چند افراد کو فائدہ ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کراچی کا دورہ۔ سپہ سالار نے کراچی کور کی فارمیشنز اور سندھ رینجرز کی مشقیں بھی دیکھی۔ بلاول بھٹو نے خطاب میں کہا کہ سیاسی یتیموں سے ملک نہیں چل سکتا۔ 2020 الیکشن کا سال ہوگا۔ کوفے کی سیاست سے مدینے کی ریاست نہیں بن سکتی۔ آج جمہوریت آزاد نہیں، وفاق ہل رہا ہے، لوگوں سے روزگار اور چھت چھینی جا رہی ہے۔ ان سب لوگوں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن عبور حاصل کرے گی۔ عوام کی حکومت لائیں گے۔ ان سے چل نہیں سکتا ملک۔ سوال یہ نہیں ہے، آپ لا تو سکتے ہیں، سلیکٹ تو کر سکتے ہیں، مگر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ ملک چلا لیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ موجودہ حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کا جلسے میں ویڈیو پیغام، بولے آپ پسند کے لوگ لا تو سکتے ہیں لیکن ان سے ملک نہیں چل سکتا۔ بلاول ملک کو آگے لے کر جائے گا، پیپلز پارٹی پھر عوامی حکومت لائے گی۔ رضا ربانی، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، یوسف گیلانی، پرویز اشرف اور دیگر کا بھی خطاب۔ چوہدری شجاعت کی دبئی میں پرویز مشرف سے ان کے گھر پر ملاقات۔ ذرائع کے مطابق قاف لیگ کے سربراہ نے سابق صدر کی تیمارداری اور عدالتی فیصلے پر اظہار افسوس کیا۔ شجاعت حسین نے مشرف کو اپنی پارٹی کی حمایت کی بھرپور یقین دہانی کرائی۔ PTI حکومت کی پالیسی سے بھی آگاہ کیا۔ حکومت کی معاشی ٹیم آپ کے احکامات پر عمل نہیں کرتی۔ اربوں کے ایکسپورٹ آرڈر وقت پر نہیں دیے جا سکے۔ FBR کا رویہ بدستور تاجر دشمن ہے۔ ٹیکس نظام مزید بہتر کیا جائے۔ عمران خان کی تاجر برادری کو مسائل کے حل کی یقین دہانی۔
کراچی سمیت سندھ میں CNG اسٹیشنز 6 روز بعد کھل گئے. فلنگ اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. CNG اسٹیشن صرف 9 گھنٹے کے لیے کھولے گئے. صبح 8 بجے پھر 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیے جائیں گے. PAC کامرا میں 2 نشستوں والے JF-17 تھنڈر طیاروں کی پہلی کھیپ کی رونمائی. مجاہد انور کا 8 طیاروں کی 5 ماہ کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر عملے کو خراج تحسین. چین کے سفیر اور ایویشن انڈسٹری کے نائب صدر کی بھی تقریب سے شرکت. ایئر چیف نے ایویونکس پروڈکشن فیکٹری میں JF-17 طیاروں کی انٹیگریشن سہولت کا افتتاح بھی کیا. اور سال 2019 بھی قومی کھیل ہاکی کے لیے بہتر ثابت نہ ہو سکا. پورا سال میدان ویران پڑے رہے. عالمی سطح پر بھی ناکامیوں نے پاکستانی ٹیم کا پیچھا نہ چھوڑا. اولمپک سے آؤٹ، چیمپئنز ٹرافی میں بھی جگہ بنانے میں ناکام. قومی ٹیم عالمی سطح کی ٹیمز میں 70ویں پوزیشن پر رہی. ایکسچینج کی تقریب تقسیم انعامات کی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم موجود ہیں. مشیر خزانہ حفیظ شیخ خطاب کر رہے ہیں. خصوصی انسٹرومنٹس بنائے تاکہ پاکستان کو وہ زیادہ مدد دے سکیں. وہ اپنے بورڈ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت کانفیڈنس کی نظر سے دیکھا. جو پورٹ فولیو انویسٹرز ہیں 4 سال کے بعد انہوں نے $1 بلین سے زیادہ پورٹ فولیو کی انویسٹمنٹ کی. اور کون لوگ ہیں جو پاکستان کو بہتر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ FDI پاکستان کے اندر اس پہلے 5 مہینے میں یہ 87% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو پوری دنیا کے جو انویسٹرز ہیں، جو ایویلیویٹرز ہیں، جو اینالسٹ ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسیز اور آرگنائزیشنز ہیں جن کا کام ملکوں کی اکانومیز کو دیکھنا ہے، وہ سب پاکستان کو تھمز اپ دے رہے ہیں. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان has stabilized, پاکستان is on its way to longer term growth, and these are all good signs. اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں ایک بڑی چیز ہو رہی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. کیونکہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری گروتھ ریٹ اس لیے سسٹین نہیں ہوتی کہ یہاں انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے جاتے. پرائم منسٹر عمران خان always wants کہ اچھے لوگ آئیں حکومت میں اور ان کو بڑی ذمہ داریاں دی جائیں اور ان اداروں کو بنایا جائے. تو پاکستان کے اندر پہلی بار ہم نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی. ہم نے ان کو مانیٹری پالیسی بنانے کی اجازت دی. ایسے نہیں ہے کہ فائنانس سیکرٹری طے کرے کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا. نو سر، وی بلیو کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز اپنا اپنا رول اڈاپٹ کریں. سملرلی ہم سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن، کمپٹیشن کمیشن، دوسری ریگولیٹری باڈیز، ان سب کو ان کی آٹونومی کی حیثیت سے اجازت دینا چاہتے ہیں اور بااختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے کریں. اب آپ آ جائیں کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیسا تعلق ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر ول بی دی انجن آف گروتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے نہیں ہو رہا ہے کہ PTI کے ورکرز کو مہنگی سرکاری نوکریاں دی جائیں. نو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے انسینٹیوز دیں گے تاکہ آپ لوگ یہ جابز دیں جو بہتر کوالٹی جابز ہوں، جس میں ہائر پروڈکٹیوٹی جابز ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم پرائیویٹائزیشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی بڑھے اور اس کے لیے وی آر انوائٹنگ آپشنز فرام یور سائڈ. اور دیکھیں کہ جب بجٹ بنایا گیا تو 2000 سے زیادہ ٹیرفز جو تھے را مٹیریلز کے اوپر ان کو صفر کیا گیا تاکہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. جب ریفنڈز کی بات ہوئی تو ہم 24 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے کہا کہ 30 بلین آپ نے پرومسری نوٹس میں دیے ہیں، ان کو ہمیں کیش کریں، تو 24 گھنٹے میں اس کو کیش میں کنورٹ کیا گیا. اسی طرح سے جو دوسرے مسائل ہیں، ہم یہ گورنمنٹ کیوں مختلف ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں. اور پرائم منسٹر، اس کے منسٹرز، they are all available to you. In the run up to the budget we had dozens of meetings.
with you. ہو سکتا ہے ہم آپ کو 100% مطمئن نہیں کر سکے ہوں، لیکن ہماری جو انٹینشن ہے، ہمارا جو ریزالو ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے.